آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں پوچھتا ڈاکٹر صاحب آپ اپنا سرٹیفکیٹ دکھائیے. آپ کسی بس میں بیٹھتے ہیں تو اس ڈرائیور سے اس کا لائسنس نہیں پوچھتے. آپ جب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اس کو چلانے والا یقیناً پائلٹ ہے. مجھے اس کی ٹریننگ، اس کی عمر، اس کا کلر، اس کا حلیہ کبھی نہیں دیکھتے بلکہ اپنی جان اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دل کا آپریشن کرواتے ہیں، اس سے کبھی سرٹیفکیٹ نہیں پوچھتے. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس رنگ کا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے. آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے. پھر جب کوئی بات دین کی ہوتی ہے، اسلام کی ہوتی ہے، تو وہاں ساری شرطیں لگائی جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہاں سے ہیں، آپ کہاں سے فارغ ہیں، اور کیا ہے. اچھا، حلیہ اگر مل جائے، آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے، تو پھر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل قرآن ہے، یہ قادیانی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ نمک ہے. یعنی وہاں آپ خوش ہیں. لیکن جہاں آپ کی جان کا خطرہ ہے، جہاں آپ کے پاس اگر ڈاکٹر غلط مل جائے، آپ اپنا آپریشن کروا رہے ہیں، موت آ سکتی ہے. وہ بس والا کہیں غلط ڈرائیو کر کے آپ کو مار سکتا ہے. وہ ٹرین والا کوئی بھی گڑبڑ کر سکتا ہے. وہ ہوائی جہاز کا پائلٹ گڑبڑ کر سکتا ہے. میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس معاملے میں ڈسپیوٹ زیادہ ہو جائے وہاں شک آتا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ چکن میں آج کل ایک برڈ فلو چلا ہوا ہے، کوئی چکن نہیں کھا رہا ہے. یہ دیکھ لیا گیا کہ مسجد ہے تو بٹی ہوئی ہے، مدرسے ہیں تو بٹے ہوئے ہیں. وہاں زیادہ شک ہوتا ہے کہ یہ بندہ پتہ نہیں کس جگہ کا ہے. اگر اسی طرح ایویشن کمپنیوں میں اختلافات ہونے لگے، ایک کمپنی دوسری کمپنی والے کو یہ فتویٰ دے دے کہ اس کا سرٹیفکیٹ جھوٹا ہے، اور یہ بندہ جو ہے جھوٹا سرٹیفکیٹ، یا یہ کمپنی ان کو جھوٹا سرٹیفکیٹ دیتی ہے، لہٰذا اب ان کے پلین میں مت بیٹھیے. آپ ذرا دیکھیے اس کے بعد کیا حشر ہو جائے گا. ڈاکٹروں کے بارے میں اگر یہ بات پھیل جائے کہ فلاں یونیورسٹی سے پاس ہونے والا ڈاکٹر وہ نالائق ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں پہ مریض کئی مرتبہ مر جاتے ہیں. حالانکہ بڑے بڑے ہاسپٹلس میں بڑے بڑی ڈگریاں رکھنے والے ڈاکٹرز کے ہاتھ پہ بھی لوگ مرتے ہیں. ان سے پہلے سے سائن لے لیا جاتا ہے. تو بڑی غور و فکر اور بڑی گہرائی سے سوچنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ اختلافات ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شک آتا ہے. ورنہ اگر بات ہو، ایکتا ہو، کسی کے اندر سب میں اتحاد ہو، یونٹی ہو، تو کسی کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی عالم کا کوئی بیان لے لیں، سن لیں، آپ کو ہدایت مل سکتی ہے. اور زیادہ غور کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ اختلافات ہوئے کیوں. یہ اختلافات ہوئے اصل میں اپنی رائے دینے سے. کسی نے اپنی رائے دے دی، اس کے بعد کیا ہوا، لوگ ان کو فالو کرتے رہے. تو فلاں علاقے فلاں دور میں ایک صاحب نے یہ رائے دی، اس کے پیچھے کچھ چلے، ان کی کچھ مخالفت ہوئی، اب ان کا ایک الگ گروپ بن گیا. اب جہاں مخالفت ہوئی وہاں سے کچھ عرصے بعد، 100-200 سال بعد، کوئی صاحب اٹھے، انہوں نے اپنی رائے دی، وہ اختلاف ہو گیا. ایک قرآن کی آیت لیجئے، 10 لوگوں نے 10 رائے دی ہے. وہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے، جس نے 5 چیزوں کو محفوظ کر کے رکھا ہے جو انسان مجبور ہے اس کے اوپر. یہی وجہ ہے یہودیوں میں اختلافات ہوئے، عیسائیوں میں اختلافات ہوئے، اور پورے تورات، انجیل، زبور، جب سب یہود و نصارہ، مسلمانوں میں بھی اختلافات ہیں، ہندوؤں میں بھی اختلافات ہیں. ہر جگہ آپ کو اختلافات ملیں گے. کیوں؟ جب تک آپ کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہو جاتے. اختلافات کمپلسری ہے، ہم کو ایک بات پہ متفق ہونے نہیں دیا جا رہا ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ الف سے لے کے یا تک، اے سے لے کے زیڈ تک. کیا آج تک دنیا میں کوئی آدمی ABCD کے سیریل سے اختلاف کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. کوئی عالم ایسا ہے جو الف با تا سے کوئی اختلاف کرے، کوئی کہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر با کے بعد اچانک جا آ جاتا ہے؟ سیریل بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ہے بنیاد.
0 سے لے کے 9 تک یا 1 سے لے کے 10 تک، آپ جیسا بھی کہہ لیجئے، بات تو وہی ہے۔ اب اس کے بعد کا ملٹیپلیکیشن ہے اور ایڈیشن ہے، سبسٹریکشن ہے اور ڈویژن ہے۔ اصول ختم ہو گیا، میل فیمیل اصول بن گیا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر اصول بن گیا، سنگولر اور پلورل اصول بن گیا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں، اور آپ کو کبھی زندگی بھر ان بنیادوں تک آنے نہیں دیں گے لوگ، ورنہ ان کی چوری پکڑی جائے گی۔ ان کی جو دکان چل رہی ہے آپ کو بیوقوف بنا کے، وہ چلی جائے گی۔ آج بھی آپ قرآن لے کے بیٹھیے، آج بھی آپ دنیا کا کوئی علم لے کے بیٹھیے، یہ 5 اصول جان لیجئے، ABCD Z تک، الف سے لے کے یا تک، 0 سے 9 تک۔ سنگولر پلورل، وہ اکیلا تھا، اس نے دنیا بنائی، اس کے بعد میل فیمیل، آدم کو بنایا، حوا کو بنایا، اس کے بعد ہم کہاں تھے، کہاں ہیں اور کہاں جانے والے ہیں۔ ان 5 بنیادوں کو یاد رکھیے، پوری زندگی میں کوئی اختلاف نہیں آئے گا آپ کی انشاءاللہ۔ اور ایک خاص بات کرتے ہوئے میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو اپنے سجدے میں، اپنی رکعتوں میں، اپنی سورہ فاتحہ میں ڈائریکٹ اللہ سے پوچھیے، وہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ یہ پوچھنے نہیں دے گا، نہ ابلیس یہ پوچھنے دے گا، نہ ابلیس کے چیلے یہ پوچھنے دیں گے۔ کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ اس معاملے میں آپ کا اختلاف ہے تو آپ جو ہے فوراً سجدہ کریے اور اللہ سے پوچھیے، کوئی نہیں کہے گا۔ یہ آپ کو بولیں گے جو آپ فلاں مولانا کی کتاب پڑھیے۔ ابھی میں نے ایک پوسٹر پڑھا تھا کہ جو لوگ علماء سے نہیں پوچھتے، مفتیوں سے نہیں پوچھتے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے وہ میڈیکل ہال پہ، فارمیسی پہ اپنی بیماری بول کے دوا لے رہے ہیں۔ اتنی گھٹیا اور اتنی نالائق قسم کی مثال تھی یہ، اگر میں اس کو ذرا سا پلٹا دوں تو اور 10 منٹ ہو جائیں گے۔ آپ تو ڈاکٹر سے لکھواتے ہیں صرف، دوائی کہاں سے لیتے؟ دوائی لینے کے لیے پھر فارمیسی والے پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، وہاں جھاڑو دینے والا بچہ بھی اٹھا کے دوائی دے دے گا۔ عقل آپ کو ہونا چاہیے، جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ دوا، کیا وہ چٹھی کے حساب سے میچنگ والی ہے یا نہیں ہے؟ اندھا اگر ہوگا تو یہ کام کرے گا، کیونکہ اس کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ وہ دوائی خرید کے پھر ڈاکٹر کے پاس آئے گا، آ کے بولے گا ڈاکٹر صاحب مجھے تو نظر نہیں آتا، آپ ذرا دیکھ لیجئے یہ دوائی اور یہ چٹھی برابر ہے یا نہیں ہے۔ مثالیں بہت ہیں، بہت ہیں، لیکن اپنی عقل استعمال کریے۔ دنیا کی سب سے پہلی چیز عقل ہے، دنیا کی سب سے پہلی چیز عقل ہے۔ اسی کا امتحان ہے، اسی کے اوپر آزمائش ہے آپ کی۔ فرشتوں کو اور ابلیس کو کہا گیا سجدہ کرو، فرشتوں نے عقل استعمال کی، انہوں نے پوچھا کیا آپ دنیا میں کسی ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد برپا کرے اور خونریزیاں کرے؟ اللہ نے کہا نہیں، جب تم مجھے مان چکے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں تو میری بات مانو، یہ ایسا نہیں کرے گا۔ ابلیس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اسی لیے وہ اپنے غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی عقل وہیں تک کام کر رہی تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں جو ہے آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اس کمبخت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آرڈر دینے والا کون ہے۔ اگر اس دن استعمال کر لیتا اپنی عقل تو فوراً سجدے میں گر جاتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ہم عقل استعمال نہیں کرتے، آخری درجے کا نالائق ہے وہ بیوقوف۔ اسی لیے وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے۔ غیب کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے مان لو؟ ایسا بالکل غلط بات ہے۔ میں ایک موبائل سے کال کروں گا، دوسرے موبائل پہ بیل بج رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی اس کے بیچ میں کرنٹ نہیں ہے؟ جس کے پاس علم ہوگا وہ کہے گا ایک سگنل ہے جو ٹاور تک جا رہا ہے، اس ٹاور سے دوسرے ٹاور، دوسرے سے تیسرے، پھر سیٹلائٹ سے پھر دوسرے سیٹلائٹ، پھر واپس آ کے ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور، پھر آپ کے پاس بیل بج رہی ہے وتھ ان مائکرو سیکنڈس۔ علم چاہیے اس کے لیے، علم۔ اللہ کو پہچاننا ہو تو آپ کے 5 حواس سے آپ نہیں پہچان سکتے۔ آنکھ سے اللہ نظر نہیں آتا، کانوں سے سنائی نہیں دیکھتا، ناک سے اللہ کو سونگھ نہیں سکتے، آپ زبان سے چک نہیں سکتے، اللہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 5 ذریعوں سے ثابت کر سکتا ہے کہ میں ہوں۔ جو بھی عقل رکھتا ہے وہ یہ سوچے گا کہ ان چھوٹے چھوٹے 2 بٹنوں میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے، ان کانوں میں وہ بات کہاں سے ہے، وہ سینسر کیا لگا ہوا ہے جس کے اندر سے آواز اندر جا رہی ہے، آواز یہاں سے کیوں نہیں جا رہی ہے، وہ خوشبو اور بدبو یہاں سے کیوں جا رہی ہے، یہاں سے کیوں نہیں جا رہی، وہ ٹیسٹ یہاں سے کیوں آ رہا ہے، ہاتھ میں وہ ٹیسٹ کیوں نہیں ہے۔ یہ اس کے پیچھے ایک بڑا پاور ہے،
وہ اگر سامنے آ گیا تو پھر تمہارے ایمان کی ویلیو کیا ہے؟ تم تو ساری دنیا مومن ہو جائے گی۔ یہی تو امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری نشانیاں دنیا میں پھیلا دی ہیں، تم اپنی عقل استعمال کر کے مجھے پہچانو۔ جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں پر ان کے یعنی کچرا ڈال دیتا ہے، غلاظت ڈال دیتا ہے، رجسم، جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ میں کیا کہوں آپ سے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل جو ہے نالائقی کی بات کرتے ہیں۔ یہی ایک مسئلہ ہے جس کے اندر عقل استعمال نہیں کی جاتی، اور اگر سب کو متحد ہونا ہے تو سارے علماء، سارے لکھنے والے، سارے مفسرین، سب لوگ اگر اللہ سے پوچھتے کہ اس معاملے میں اہدنا صراط المستقیم، تو کبھی نہیں بہکتے، کبھی اللہ کسی کو غلط راستہ نہیں بتاتا، کبھی شیعہ سنی نہیں ہوتے۔ یہ شیعہ سنی ہوئے ہیں انسانوں کی بات پہ بھروسہ کر کے۔ یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن، قادیانی، پادیانی، یہ سب ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی ایک نالائق کی بات سنتے رہے یہ لوگ، تبھی جا کے فرقے بنے، تبھی جا کے فرقے بنے۔ اگر سب اہدنا صراط المستقیم پوچھتے، اللہ ایک منٹ میں بتا دیتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ سمجھ جائیے ابھی بھی، اگر آپ کو ایک بننا ہے، اگر آپ کو ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک دن جو جا کے اس کے پاس حساب دینا ہے، تو یاد رکھیے، اسی سے پوچھئے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ انہیں چاہیے کہ مجھ سے پوچھے، ویؤمنوا بی، اور پھر اس پہ ایمان رکھے، میری بات پہ بھروسہ رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھے سیدھے چلیں، ان کو ارشاد ملے۔ میں بڑی امید سے آپ کے سامنے بہت دن بعد آیا ہوں، سفر میں تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔